الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجھ یہ دیجیے کہ ہے بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ کریم کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. خوشی ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اب ابھی ذکر میلاد شریف کا مہینہ ہے، اور جب یہ میلاد شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو غم زدہ دلوں کے اندر بہار آ جاتی ہے. جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، حضور کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کے چہرے جگمگانا شروع ہو جاتے ہیں. مسجدیں سجانا شروع کر دیتے ہیں، گھروں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، جھنڈیاں اور جھنڈے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور نعرہ ایک ہی لگا رہے ہوتے ہیں کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اور ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی نے بڑی اعلیٰ بات کہی تھی، اور وہ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانے کی دلیل کیا ہے؟ بڑی سادہ سی دلیل ہے. جب بہار کا موسم آتا ہے تو یہ جو چرندے اور پرندے ہیں نا، یہ کسی سے پوچھ کے نہیں چہچہاتے، وہ پھول کا کھلنا بتا رہا ہوتا ہے کہ بہار آ گئی ہے. پرندوں کا چہچہانا بتا رہا ہوتا ہے کہ بہار کا موسم آ رہا ہے. کلیوں کا چٹکنا بتا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں بہار کا موسم آ گیا ہے. جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا تو کھلے ہوئے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آمنہ کے لال کو دنیا میں تشریف لانے والے دن ہمارے قریب آتے چلے جا رہے ہیں. اور بندہ مومن کی زندگی وہی زندگی ہے جو نبی کی یاد میں گزر جائے، جو حضور کی یاد میں بسر ہو جائے، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت میں
بسر ہو جائے۔ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب رمضان یہ میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا، تو کسی ایک ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں جو 4-5 جمعوں کے اوپر محیط ہوتی ہے، اور اس دفعہ میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع کی وہ بحث سخن بنایا جائے، تو انشاءاللہ تعالی جو بات میں نے کی ہے نا شعر کی صورت میں کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو نفس رسالت اور نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں، نفس رسالت میں، نفس نبوت میں، اللہ کا نبی ہونے میں، اللہ کا رسول ہونے میں تو سارے برابر ہیں، لیکن جب بات کمالات کی آتی ہے، جب بات معجزات کی آتی ہے، جب بات شان عزت عظمت کی آتی ہے تو پھر بڑی اعلیٰ بات کسی نے کہی تھی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ کسی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 3 ملے، کسی کو 4 ملے، لیکن جب آپ کی باری آئی تو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور وہ خدا کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ خدا کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو سارے نبی محترم ہیں، سارے نبی افضل و اعلیٰ ہیں۔ اچھا یہاں بات افضلیت کی ہوگی، ادنا کی، نبی سارے اعلیٰ ہوتے ہیں، نبی سارے افضل ہیں، نبی سارے کمال والے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے اللہ نے افضل تر کس کو بنایا ہے، بہتر تو سارے ہی، اللہ نے بہترین کسے بنایا ہے، اللہ نے سب کا جو سردار ہے وہ کسے بنایا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہمارے جو رسول ہیں نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو تاج رسالت جن کے سروں کے اوپر سجایا ہے، ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر کیا عطا فرمائی ہے، فضیلت، بعض کو بعض کے اوپر کیا عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اگر توجہ کرنی ہے اپنے، میں اشارے کنایوں سے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیونکہ یہ مضمون بہت لمبا ہے، یہ 4-5 جمعوں کے اندر کنٹرول کرنے والا مضمون نہیں ہے، لیکن آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارے بولیں، حضرت جن کو ہم کہتے ہیں وہ خلیل اللہ ہے، وہ کیا ہے، بولیں وہ کیا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن الحمدللہ میرا نبی حبیب اللہ ہے، وہ اللہ کے خلیل ہے، اور میرے نبی اللہ کے، سارے بولیں میرے نبی اللہ کے حبیب ہے، میرے نبی وجہ تخلیق کائنات ہے، میرے نبی کو اللہ نے سید المرسلین بنایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، تو جو ہے واقعات وہ ہیں جو آپ نے علماء سے سن رکھے ہیں یا کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں، ہم نے بس تھوڑا سا موازنہ کرنا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں بعض دفعہ نا بندے کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اس کا اسے احساس، بندے کے پاس کوئی چیز موجود ہوتی ہے لیکن اس کا اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی قیمتی ہے، وہ کتنی اعلیٰ ہے، وہ کتنی افضل ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے اپنا محبوب دیا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنا اعلیٰ نبی ہمیں عطا فرمایا ہے، کتنا پہ یہ جو اعلیٰ حضرت کی یہ جو نعت شریف ہے نا جو انہوں نے لکھی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ کوئی جذباتی فکرے نہیں، یہ کسی ان پڑھ بندے کا لکھا ہوا کلام نہیں، یہ کسی عام شاعر کی لکھی ہوئی شاعری نہیں، یہ اس بندے کا لکھا ہوا کلام ہے جسے 53 سے زیادہ علوم کے اوپر میرے رب نے دسترس عطا فرمائی تھی۔ آج تک تحقیقات ہو رہی ہیں، آج تک بڑے بڑے لوگ اس بات کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، تو ایک بندہ تھا اور تھوڑے سے عرصے میں اتنا کام کر کے چلا گیا، تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جسے اللہ عطا فرما دے، جسے اللہ، یہ محنت سے ہونے والے کام نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو یہ ویسے نہیں کہا گیا۔ اچھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود نے کہاں ڈالا، سارے بولیں کہاں ڈالا، آگ میں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا تو جبریل امین آئے، آ کے کہا اے اللہ کے خلیل، کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاجت ہے، کوئی سوال ہے؟
کوئی درخواست ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا میرا رب دیکھ نہیں رہا کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ اگر وہ مجھے آگ میں ڈال کے راضی ہے تو میں آگ میں جانے کے لیے راضی ہوں۔ یہ خلیل بننا کوئی آسان بولیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، واقعے کی طرف جانا مقصود نہیں۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہیں تو اعلان کیا ہوتا ہے؟ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، این آگ ابراہیم پر سلامتی والی بھی ہو جا اور ٹھنڈک والی بھی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اب آئیں، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ ادھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا غلام ہے، توجہ کرنی ہے آپ نے، میرے نبی کا غلام ہے۔ کچھ دوست تشریف لے کے آئے دعوت پر کھانا کھانے، جب وہ آپ کا غلام کھانے کا دسترخوان بچھانے کے لیے نیچے اس نے وہ دسترخوان بچھایا نا، تو آپ نے دیکھا یہ دسترخوان تو گندا ہے، یہ تو میلا ہے، تو اسے کہا کہ جاؤ تندور کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے نا، اس دسترخوان کو اٹھاؤ اور تندور کی آگ میں ڈال دو۔ اچھا وہ دسترخوان کو اٹھا کے چل پڑے۔ اچھا بعد میں دوست کہتے ہیں یار انس یہ کوئی مناسب کام تو نہیں ہے، بہتر تھا اس کپڑے کو دھو لیا جاتا، اب اس کو آگ جلا دے گی یہ تو بڑا ضائع ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک خاموش ہے، مسکرا رہے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ اچھا اس غلام نے وہ آگ کے اندر جا کے وہ دسترخوان ڈالا۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد اسی آگ میں سے دسترخوان نکالا، میل جل چکی تھی لیکن دسترخوان کو کچھ ہوا۔ اچھا وہ بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، کہتے ہیں انس اس رومال کی، اس دسترخوان کی ایسی کیا خوبی ہے کہ اسے آگ بھی نہیں جلاتی؟ اب سنو نبی کا غلام کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن میرے آقا میرے گھر میں تشریف لے کے آئے، میں نے حضور کو کھانا پیش کیا، میرے نبی نے کھانا تناول فرمایا، کھانا کھانے کے بعد حضور نے ہاتھ اس دسترخوان سے صاف کیے۔ وہ دن اور آج کا دن جب بھی یہ میلا ہوتا ہے میں اسے کسی صابن وغیرہ سے نہیں دھوتا، اسے آگ میں ڈالتا ہوں۔ اسے آگ جلاتی اس لیے نہیں کہ اسے نبی کا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ، وہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نبی وہ عطا فرمایا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کملی والا عطا فرمایا ہے۔ یہ پرسوں صحابہ کے اندر گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ بولا، آپ کی خدمت میں بھی عرض کیے دیتا ہوں، یہ جب امام مصلی پہ کھڑا ہو، امام وہ جو ہے کہاں کھڑا ہو؟ مصلی پہ، آپ پیچھے امام کہتے ہیں نا، پیچھے اس امام کے کہتے ہیں یہ کوئی نہیں بولیں۔ اچھا مجھے یہ بات بتائیں، امام مصلی کے اوپر ہے، آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اگر آپ سے کوئی نماز کا واجب رہ جائے تو امام سجدہ سہو کرے گا؟ بولیں امام سجدہ سہو نہیں کرے گا، امام کی نماز درست ہو گئی تو تمہاری نماز درست ہی ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، مسئلہ بتانا مقصود نہیں، نبی کی عظمت بتانا اور اپنی اس غلامی پہ رشک کرنا مقصود ہے۔ ہم مقتدی ہیں امام الانبیاء کے، ہم غلام ہیں امام سید المرسلین کے، ہم جو ہے وہ غلام ہیں اس نبی کے جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ ہماری خطائیں اپنی جگہ، ہماری لغزشیں اپنی جگہ، ہمارے گناہ اپنی جگہ، لیکن جب امامت نبی کی آ جائے گی اللہ کا تعالیٰ کرم فرماتے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے جلایا نہیں، اور جو رومال میرے نبی کے ہاتھ کے ساتھ لگا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جلایا نہیں۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا نمرود سے، تو آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو، بولے نا ہمارا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا کمال ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے، جسے آزادی ملنے والی تھی اسے پھانسی دے دی، جسے پھانسی ملنے والی تھی اسے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ اچھا وہ ہو گیا آزاد، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے
کہ اس بیچارے کو موت اور زندگی کے کنسیپٹ کا نہیں پتا، موت کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے، یہ اس بات سے ناواقف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں، قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر۔ اب وہ حیران ہو گیا، آپ نے فرمایا اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے نا تو سورج کو کہاں سے نکال کے دکھا، مغرب سے ذرا نکال کے دکھا۔ یہ آیت مبارکہ بڑی پڑھی جاتی ہے اور بڑے عجیب عجیب رنگ میں پڑھی جاتی ہے، عجیب طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب یہ لفظ بشر کیا ہے اس پہ کبھی بعد میں بات کریں گے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے چھوٹے سے لے کر بڑے مولوی صاحب تک، بڑے سے لے کر اس سے بڑے مولوی صاحب تک اس آیت کے علاوہ کوئی چیز یاد ہی نہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تم کہہ دو کہ یہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس لیے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی بشر ہے تم کہتے ہو نبی نور ہے، اللہ کہہ رہا ہے بشر ہے تم کہتے ہو نور ہے، جھگڑا یہیں پہ چلتا رہتا ہے۔ آؤ بات میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کر رہا ہوں، اس آیت کو بھی پیش نظر رکھو، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ مسئلہ بھی سمجھ آئے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ پھر وقت آ گیا نماز کا، اور نماز بھی نماز اثر ہے، تو جو ہے جی موجود ہے آپ، نماز بھی نماز اثر ہے، میرے نبی نے پڑھ لی ہے اور مولا علی نے ابھی پڑھی۔ مولا علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی، مولا علی کی گود میں میرے نبی اپنا سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور مولا علی میرے نبی کی چہرے کی زیارت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور رخ مصطفیٰ گود میں ہو تو دنیا یاد رہتی ہے، رخ مصطفیٰ گود میں ہو تو بندے کی توجہ کہیں اور جا سکتی ہے۔ اب مولا علی حضور کو دیکھے چلے جا رہے ہیں، دیکھے چلے جا رہے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند تیری اور میری نیند کی طرح نہیں۔ مسئلے کو سمجھا بھی کریں، بات کی باریکی کی طرف بھی توجہ کیا کریں۔ میں اور آپ سو جائیں، جب سو کے اٹھتے ہیں تو نماز کے لیے وضو کرنا، جی سارے بولیں بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ جس بندے کو پتا ہو میرا وضو ہے کوئی نہیں، نماز کے لیے تکبیر کہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اتنا ضروری ہے یہ وضو۔ لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے نبی آرام فرما رہے ہوں، اماں عائشہ صدیقہ میرے نبی کے کھراٹوں کی آواز سنیں، میرے نبی اٹھیں مصلی بچھائیں اور نفل پڑھنے شروع کر دیں۔ جب سلام پھیرا نا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ کو یاد نہیں رہا، میں نے آپ کے کھراٹوں کی آواز سنی ہے، آپ تو آرام فرما رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل ہر وقت جاگتا رہتا ہے، میں ہر وقت اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں۔ اب وہ دل جو جاگتا رہتا ہے وہ علی کا امتحان لے رہا ہے نا، علی کرتا کیا ہے؟ اچھا اس پہ بھی میں مسئلہ عرض کروں گا کہ مولا علی نے نماز کیوں چھوڑی، یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن پہلے جو مسئلہ ہے وہ ذرا عرض کر لوں۔ اچھا مولا کائنات کی نماز چلی گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور میرے نبی کے چہرے کے اوپر گرے۔ جو علی والے ہیں نا ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جو علی والے ہیں وہ نشے کی حالت میں دھوت نہیں رہتے، جو علی والے ہیں ان کے جسم پاک ہوتے ہیں، کپڑے پاک ہوتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں، آنکھوں کے اندر حیا ہوتا ہے، اور ان کے سر ہر وقت رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ علی والوں کا کام ہے۔ آج کل تو بڑا عجیب کام ہے، بس علی علی کیے جاؤ، نہ نماز کی غرض، نہ قرآن کی غرض، نہ کوئی اور غرض، بس صرف علی کا نام لیتے چلے جاؤ۔ نہیں، علی کا نام لے، وضو کر کے لے، جسم کو پاک کر کے لے، اس لیے کہ علی کا نام وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے میں ذکر و علی عبادت، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلے نا میرے نبی کے چہرے کے اوپر گرے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھولی، جب حضور نے آنکھ کھولی نا
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی رو رہے ہو؟ پتہ چلا جو علی والا ہوتا ہے نماز چلی جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. علی رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اثر پڑھ لی تھی، میں نے تو پڑھی کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا علی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ نبی کے پلے شے کوئی نہیں، نبی جانتے کچھ نہیں، نبی کو اختیار کوئی نہیں. اور بے اختیارہ بندہ یہ نہیں کہتا کہ تجھے کیا چاہیے بول، وہ جو کچھ دے سکتا ہے وہی دیا کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کرم ہو جائے. اس لیے کہ مولا علی کو بھی پتا ہے نا میں کس نبی کا غلام ہوں. اچھا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے. اگر مولا علی کی طرح یقین ہو تو کرم آج بھی ہوتا ہے، فضل آج بھی ہوتا ہے، مہربانی آج بھی ہوتی ہے. وہ بدو گیا تھا نا، اٹھائیں تفسیر قرطبی، بدو گیا تھا میرے نبی کے روزے پر اور میرے نبی دنیا سے تشریف لے کے جا چکے تھے. بڑی لمبی روایت ہے. جب اس نے اپنے گناہوں کی معافی کی عرض کی، قبر انور سے آواز آئی جا اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو کوئی یقین سے جائے تو صحیح، کوئی لو لگائے تو صحیح، کوئی جا کے بیٹھے تو صحیح نا. تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی. اب میرے نبی نے دعا کیا مانگی، لفظوں کے اوپر غور کریں. میرے آقا نے دعا کیا مانگی؟ حضور نے دعا مانگی اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک. یا اللہ یہ جو علی ہے نا یہ تیری اطاعت میں تھا. مولا علی کی بارے میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ یہ جو علی ہے یہ تیری اطاعت میں تھا. مولوی بگڑ جائیں گے، یہ بات سمجھ آنے والی نہیں. نماز جا رہی ہے، علی نبی علی کے بارے میں فرما رہے ہیں علی تیری اطاعت میں تھا یا اللہ. وجہ کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. مسئلہ سمجھ لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ گتھی الجھ جائے اور معاملہ خراب ہو جائے. یہ نماز اللہ کا ذکر ہے اور نبی کا چہرہ بھی اللہ کا ذکر ہے. نماز اللہ کا ذکر ہے، نبی کا چہرہ بھی اللہ کا ذکر ہے. نماز اللہ کا ذکر ہے ادنا درجے میں، نبی کا چہرہ اللہ کا ذکر ہے اعلیٰ درجے میں. اور مولا علی جانتے ہیں جب بات ادنا اور اعلیٰ کی آ جائے، ادنا کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اعلیٰ کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک. یا اللہ یہ جو علی ہے یہ تیری اطاعت میں تھا، تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. فردد علیہ شمس. یا اللہ سورج کو واپس لوٹا. اور وہاں خدائی کے دعوے دار سے مطالبہ ہو رہا ہے. یہ ویسے نہیں کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم. کہیں ان کی عظمتیں دیکھ کر، کہیں یہ شانیں دیکھ کر، کہیں یہ مرتبے اور رفتیں دیکھ کر محبوب تیرے غلام ڈگمگا نہ جائیں اس لیے کہہ رہے ہیں. وہاں نمرود سے مطالبہ ہے اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو سورج کو واپس کر کے دکھاؤ. یہاں علی کے لیے میرے نبی کہہ رہے ہیں مولا علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. فردد علیہ شمس. سورج کو لوٹا دے تاکہ علی نماز پڑھ لے. اچھا یہاں پہ صوفیاء نے ایک بات لکھی ہے. صوفیاء کہتے ہیں جب یہ سورج پورا سفر طے کر کے جاتا ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. اور سجدہ اس لیے کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اور جب میرے نبی نے آواز لگائی فردد علیہ شمس تو سورج کہاں تھا؟ بولے سورج کہاں تھا؟ سجدے میں تھا. ادھر سے پکار آئی تو سورج نے بھی تو کہا ہوگا نا یا اللہ میں تو تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں. میرے رب نے فرمایا ہوگا سورج علی کو نہیں دیکھا؟ سجدے ہوتے رہیں گے، نبی نے بلایا ہے. اور پھر سورج پلٹ کے آیا، مولا کائنات نے نماز ادا فرمائی، پھر سورج غروب ہو گیا. میرے نبی کے غلاموں اس لیے فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلکم. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری. بولیں سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اچھا جب نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، بات سوال نمرود کر رہا ہے، جواب حضرت تو جو ہے موجود ہے. اور سوال نمرود کر رہا ہے، جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں. سوال حضرت ابراہیم کرتے ہیں، جواب نمرود دیتا ہے. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ابی بن خلف
وہ قیامت کا منکر تھا، وہ کہتا تھا کوئی قیامت شامت نہیں آنے والی، کوئی قیامت نہیں آئے گی، زندگی یہی ہے جو یہ ہم جو ہے وہ دنیا میں بسر کر رہے ہیں، جب ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی۔ اور اس کے لفظ قرآن کریم نے کوٹ کیے، سورہ یاسین آپ پڑھیں، انہوں نے کہا میں یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بالکل خاکستر ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، جب یہ ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی انہیں زندہ کون کرے گا؟ تو اللہ کریم نے پھر اسی سورہ یاسین کا آخری رکوع پڑھے، رب فرماتا ہے کل یحیی الذی انشأ اول مرہ، اے محبوب اب سوال ابی بن خلف کرتا ہے، جواب نبی نہیں دیتے، جواب میرا رب دیتا ہے۔ فرق دیکھیں، یہ فرق ہے خلیل کا اور محبوب کا، یہ فرق ہے حبیب کیا ہوتا ہے اور خلیل کیا ہوتا ہے۔ خلیل سوال کرے نمرود جواب دے، نمرود سوال کرے خلیل جواب دے، لیکن ابی بن خلف سوال کرے جواب میرا نبی نہیں دیتا، جواب میرا رب دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے سونیا یہ کہتا ہے نا کہ یہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا؟ کل اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں جس نے پہلے زندہ کیا ہے بعد میں بھی زندہ وہی کرے گا۔ یہ خام مال موجود ہونا، خام مال، تو اس سے کوئی چیز بنانی، مثلا میں مثال دیتا ہوں بات سمجھ آ جائے، لکڑیاں موجود ہوں تو کرسی بنانی آسان ہے یا مشکل؟ جی بندہ کاریگر ہونا چاہیے نا۔ اینٹیں موجود ہوں تو بلڈنگ بنانا آسان ہے یا مشکل؟ اصل چیز ہوتی ہے میٹیریل، میٹیریل ہو تو کاریگر موجود ہو چیز بن جاتی ہے، لیکن اگر میٹیریل موجود نہ ہو، لکڑی نہ ہو تو کرسی بن سکتی ہے؟ یہ سیمنٹ ریت بجری اینٹیں نہ ہو تو یہ کیا اسے کہتے ہیں بلڈنگ بن سکتی ہے؟ کوئی بھی زندگی کے اندر مثال لے لیں، اللہ کریم نے فرمایا جب کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ایک گندے قطرے سے اگر 6 فٹ کا انسان بنایا جا سکتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے تو دوبارہ اسے زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اچھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے وہ جب میلہ لگا سارے میلے پہ چلے گئے، بات بڑی لمبی ہے، آپ نے کلاڑا اٹھایا اور بتوں کو کاٹنا شروع کر دیا، جس بت کے پاس جاتے کلاڑا چلاتے چلے جاتے، بت گرتے چلے جاتے، اور آخری جو ان کا سب سے بڑا جو بت تھا اس کے گلے کے اندر کلاڑا لٹکا کے آپ واپس تشریف لے کے آ گئے، وہاں کلاڑوں سے بت توڑے جا رہے ہیں۔ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مطاف کے اندر آتے ہیں، میرے نبی کے ہاتھ میں چھڑی ہے، جس بت کی طرف میرا نبی چھڑی کرتا ہے وہ بت اوپر سے میرے نبی کے قدموں میں گر جاتا ہے، اور میرے نبی فرماتے کیا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اے محبوب فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹ جانے کے لیے ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یہ حضور کے میلاد کا مہینہ ہے، خوشی منائیں، حضور کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، جھنڈے لہرائیں، جھنڈیاں لگائیں، لیکن 2 باتیں میں تنبیہ کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے جھنڈا لگائیں تو میلاد کے بعد اتاریں بھی۔ اگر یہاں پہ کافی سارے احباب مسجدوں کی کمیٹیوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے میں چہرے دیکھ رہا ہوں، کافی سارے لوگ وہ ہیں جو گھروں میں میلاد کرتے ہیں، مسجدوں میں میلاد مناتے ہیں، ضرور منائیں، لیکن اگر میلاد کا فلیکس چھپوا کے آپ دیوار پہ لگاتے ہیں تو جب پروگرام کی ڈیٹ گزر جائے تو اس کو، اس لیے کہ جب حضور کا روزہ زمین پہ گرے گا تو بڑی بے ادبی ہوگی، حضور کا نام زمین پہ گرے گا تو بڑی بے ادبی ہوگی، بیت اللہ کا فوٹو زمین پہ گرے گا تو بڑی بے ادبی ہوگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے لفظ لکھے ہوئے زمین پہ گریں گے تو بڑی بے ادب گاہی استزیر آسما ازر شنازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید جا، ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی با ادب ہو کے حضور کا میلاد منائیں۔ اور 12 ربیع الاول ہے، اگلے جمعہ المبارک کب ہے؟ بولے نا اگلے، اچھا اگلے دن، اگلے جمعے کو 2 عیدیں جمع ہو جائیں گی،
کیا ہو جائیں گی؟ دو عیدیں جمع ہو جائیں گی، ایک جمعہ عید کا دن ہے اور دوسرا عید میلاد نبی کا دن ہے۔ اگلے جمعے کو دو عیدیں ہوں گی، اور آپ کو پتہ ہے ہر سال کی طرح پورے علاقے سے ہمارے اسی جامعہ مسجد کے اندر میلاد کے جلوس آتے ہیں، اور ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں، یا مختصر سا پروگرام بھی ہوتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ کے علاقے سے جو بھی جلوس آئے آپ اس کے اندر شرکت کریں، اور شرکت اس طرح کریں آپ خود بھی ہوں، آپ کے بچے بھی ہوں، آپ کے پوتے بھی ہوں، آپ کے دوتے بھی ہوں، اور زبانوں پہ بس ایک ہی جملہ جاری ہو، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، سارے بولیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، اور اس جلوس کو بھی بارونق کریں، پروگرام کو بھی بارونق کریں۔ جہاں جہاں نزدیک دور آپ کو حضور کے میلاد کے محفل کی خبر ملے وہاں ضرور جایا کریں۔ کیوں؟ یہ حضور کا میلاد ایک ایسی محفل ہے جس پہ جانے سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں، جس سے حضور کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، انسان کے عشق کو جلا ملتی ہے، انسان کی محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے نبی کی نعت پڑھی جاتی رہے اور میں نبی کی نعت سنتا رہوں۔ آخری بات، وقت بے شک ہو چکا ہے، لیکن ایک بات، شاید یہ بات کچھ لوگوں کے دلوں پہ ناگوار گزرے، لیکن میری ذمہ داری ہے اور میں ذمہ داری ضرور ادا کروں گا۔ ہم میلاد کے پروگرام کرواتے ہیں، بڑے دور دور سے علماء بلاتے ہیں، ضرور بلائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مفتی بلائیں، شیخ القرآن بلائیں، شیخ الحدیث بلائیں، لیکن میرا ایک استدعا ہے، درخواست ہے، آپ جب پروگرام کرواتے ہیں تو اپنی مسجد کے امام کو بھول جاتے ہیں، چپ کر گئے ہو جی، باہر سے آپ نے بندہ بلوایا، محفل کے اوپر آپ نے 1.5 لاکھ لگا دیا، اور جس بیچارے نے سارا سال خدمت کی ہے اس کے سال کی تنخواہ بھی شاید اتنی، یہ انصاف ہے؟ اس لیے خدا را اس طریقے پہ چلیں، اصل آپ کی مسجد ہے، اصل آپ کا مرکز ہے، اصل آپ کا وہ استاذ ہے جو آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، آپ کو تعلیم دے رہا ہے، اسے مت بھولا کریں۔ اور دوسری بات، جو لوگ ریٹ لگا کے آتے ہیں، کوئی بات کرے تو شاید آپ برداشت نہ کریں، اس کے اوپر شاید کوئی اور مسلک یا مذہب کا فتویٰ لگا دیں۔ الحمدللہ ہم سنی بھی ہیں، نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں، لیکن مت ایسے قاری کو بلائیں، مت ایسے نعت خوان کو بلائیں، مت ایسے مولوی صاحب کو بلائیں جو آنے سے پہلے آپ کے ساتھ ریٹ طے کرے، آپ کو کہے جی اتنے پہلے بینک بیلنس بھیجیں، اتنے جناب پہلے میرے اکاؤنٹ میں بھیجیں، میں پھر آؤں گا۔ اسے کہیں ہمیں بکے ہوئے مولویوں کی ضرورت، تائید کرتے ہیں؟ تھوڑے تھوڑے ہاتھ چاہ چھوڑو نا پیچھے تک انشاءاللہ۔ اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، میں موڑا کلیال میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، ایک بڑی رائل فیملی ہے، ان کی فوتگی ہو گئی، انہوں نے کہا جی پنڈی سے فلاں مفتی صاحب آئیں گے، میں نے کہا جب تک اس مسجد میں یہ فقیر ہے تب تک وہ مفتی صاحب نہیں آئیں گے، ہاں پہلے وہ اعلان کریں کہ میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا، ہم ان کے قدموں کے نیچے اپنی آنکھیں بچھائیں گے، لیکن جو بک کے آئے گا اس نے تجھے دینا کیا ہے؟ جو خود بکا ہوا ہے اسے وہ تجھے کیا دے کے جائے گا؟ کسی ایسے بندے کے ساتھ لو لگا جو نبی کے نام کے اوپر بک گیا ہو، بیچنے والا نہ ہو، پھر انقلاب آئے گا، پھر بہتری آئے گی۔ اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے۔ یہ 25 ستمبر بروز پیر، یہ ڈھوک چودھریاں کے اندر بہت بڑی ایک محفل حسن قرات ہو رہی ہے، بڑے اچھے اچھے قاری صاحبان، رجا ایوب صاحب، جمال الشوقہ صاحب، ابراہیم سید الرفائی صاحب، وہ تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور یہ پروگرام عشاء کی نماز کے بعد ہوگا ڈھوک چودھریاں والی مسجد میں۔ قرآن بھی سنا کریں، دل کو جلا ملتی ہے، تلاوت سننے سے دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اس پروگرام کے اندر بھی شرکت کریں۔ اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کو اتحاد کی دولت عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت کو حضور کا میلاد شایان شان طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، وما علیہ الا البلاغ۔